لیکن بعض اوقات تھوڑا سا بھی اگر معاملہ کمزور ہوتا ہے تو بعض اوقات زلفیں بھی کم ہو جاتی ہیں، امامہ شریف بھی اتر جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں جب ہم سے یوں چلی جائیں تو اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں کہ احساس پیدا ہو اور فوراً اس کی طرف ہم واپس آئیں. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ماحول میں رہنے سے، دینی ماحول میں، یہ برابر صحبت کا اثر، سنتوں بھرے ماحول میں رہیں گے سنتوں پر عمل ہوتا ہے. آگے پیچھے ہوتے ہیں تو عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے. یہ تو واقعی ایسا ہے. تو اس لیے دینی ماحول کو چھوڑنا نہیں چاہیے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. مصیبت یہ کہ ان چیزوں کو چھڑانے والے دو جو ہیں نا بہت پاورفل ہیں، اس سے مقابلہ ہم کمزور کر نہیں پاتے. ایک تو ہے شیطان، پھر ایک ہے اس کا بڑا بھائی نفس. اوئے 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 تو خطرناک ہے. تو رمضان میں بھی قید نہیں ہوتا، سو گناہ کروا لیتا ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا، یہ مطلب بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے. ذرا کسی نگران نے یا ذمہ دار نے کوئی کمزور بات کہہ دی یا اس کی بھلائی کے لیے کوئی سی بات کہہ دی، برا لگ جاتا ہے، برا لگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اب وہ بیچارہ لاکھ معافیاں مانگے تب بھی بعض اوقات معافی ملتی نہیں ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس نے اپنی طرف سے دینے والی معافی کا دروازہ بند کر رکھا ہوتا ہے. ایسے ایسے ہوتے ہیں بعض وسیلے. ایک بار بس وہ اگلا دل سے اتر گیا تو کبھی چڑھتا ہی نہیں سیڑھی. یہ ہوتا ہے، یہ کوالٹی ہوتی ہے. ایک بار کسی سے بدظن ہوا، اب وہ خوش زن نہیں ہوتا، وہ اڑ کر بھی دکھائے تو اس کو لگتا ہے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا ہے. تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. یہ بہت خراب صفت ہے، دل سے اتر جانا. اگر ہم اللہ پاک کی نظر سے اتر گئے یا مصطفیٰ کی نگاہ سے اتر گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بہرحال یہ کہ بہت ڈرنا چاہیے کہ ہم کسی کو اتار دیں گے کہ ہم اتار نہ دیے جائیں نظر سے. تو بڑا دل رکھنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. معافی نہ مانگے تب بھی معاف کر دیں. یہ عادت کیسے آئے؟ ماحول مطلب اس کے لیے کیا ایسا کرے کہ آپ کی بات سن کر اس کو لگے کہ یہ ایک تو یہ مانے کہ ہاں مجھ میں یہ عادت ہے، میں تو صحیح ہوں، میں تو غلط نہیں ہوں، وہ ہے ہی ایسا. تو ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو اس عادت کا مطلب مان لے کہ ہاں مجھ میں یہ عادت ہے جیسا حضرت فرما رہے ہیں، اور یہ اب مجھے عادت نکالنی چاہیے جیسا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے. تو ایک تو وہ مانے کیسے، پھر وہ اپنے عادت کو نکالے کیسے؟ کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ اس کو دنیا اور آخرت کے حوالے سے اپنے آپ پر نظر رکھنی چاہیے. وہ ہے نا، ایک فارسی عربی محاورہ ہے، خذ ما صفا دع ما قدر. اچھی چیزیں لے لو، آئے بری جو ہوں اس کو چھوڑ دو. تو اب یہ کہ دینی ماحول میں تو بری چیز تو ہم یہ لفظ بولیں گے نہیں، سمجھانے کے لیے کہ جو تمہیں مطلب فائدہ پہنچا رہی ہے باتیں وہ لے لو. اگر کوئی ایسی بات آپ کو لگتی ہے کہ میرا اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے یا نہیں دل ٹکتا، تو چلو، اگر وہ فرض واجب یا سنت موقدہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، ویسے ہی کوئی ہے مطلب بھلا مشورہ، تو اس کو اگر نہیں بھی قبول کر رہے تو کم از کم یہ کہ یہ اچھی چیزیں مت چھوڑو. کہ یہ دینی ماحول میں اچھی چیزیں بہت زیادہ ہیں. اللہ کی رحمت سے کتنے آپ جانتے ہیں کہ کتنے بے نمازی بن گئے، کتنے مطلب چور ڈاکو چوریوں ڈکیتیوں سے تائب ہو گئے، اور کتنے لوگ طرح طرح کے گناہ کرنے والے آج داڑیاں سجا کر امام میں باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں. یہ سارے کو ماں کے پیٹ سے اس طرح کوئی بننے سے جو تھوڑی نکلے تھے. ان کی ایک سے یہ جیسے اتنے سفید امام ہے، ان کی اگر ایک کا انٹرویو لیں گے تو ان میں ایک سے ایک باپ کا باپ نکلے گا اور 30 مار خان نکلے گا. میں صحیح بولتا ہوں. جنہوں نے کتنی خرابیاں اور خواریاں کی ہوں گی اور کتنی تباہیاں اور غارت گریاں کی ہوں گی. آج یہ شرافت سے اپنے کو لگتا ہے کہ ٹوپی امامہ سجا لیا، داڑھی رکھ لی ہے. تو یہ دینی ماحول کی برکت ہے کہ توبہ کی توفیق ملتی ہے اور نیکی کی طرف رغبت ملتی ہے، نماز کی سعادت ملتی ہے. تو اس لیے یہ دینی ماحول چھوڑنے والا نہیں ہے. اس میں اگر کسی سے ناراضگی بھی ہوتا اسی کی حد تک اگر ہے تو بھی ایک بات ہے، ساری دعوت اسلامی کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں ہم؟ دینی ماحول میں رہے، اس کو بھی درگزر کریں.
اگر واقعی اس کا ہے قصور تو بعض وقت قصور نہیں ہوتا، غلط فہمی ہوتی ہے. آپ کی بات سے ایک اسلامی بھائی یاد آ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ وہ جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے تو تہجد گزار تھے اور بڑا عمل بھی جذبہ تھا. پھر وہ دور ہوئے تو ایک مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو بہت افسردہ بھی تھے اور کہنے لگے کہ 3 جمعہ ہوئے میں نے جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے. خیر الحمدللہ دوبارہ ان ترکیب بنی، وہ دوبارہ آ گئے، داڑھی شریف بھی رکھ لی. الحمدللہ. لیکن یہ ایک بات ہوتی ہے کہ جب انسان دور ہوتا ہے تو کتنا دور نکل جاتا ہے، یہ بھی احساس ہونا چاہیے. اللہ رحم کرے بس. یعنی امامہ تو یوں اتر جاتا ہے فٹافٹ اگر دور ہو نا. یہ سنت تو ہاتھ گئی. اور داڑھی بعض اوقات سمٹنی شروع ہو جاتی، چھٹی ہو جاتی ہے. چھوٹی اس لیے ہوتی ہے کہ ورنہ منڈا دوں گا تو لوگ بولے گے کیا ہوا کدھر کو، تو یوں مطلب یہ ڈر کے مارے چھٹی ہو جائے گی. نمازوں میں سستی، جماعتوں میں سستی. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اب تو وہ بیچارہ اس حال پر پہنچ گیا کہ 3 جمعے نہیں پڑے تھے اس دن، مگر اس کو چلو ندامت ہوئی تو اللہ کرے اس نے توبہ بھی کی ہوگی اور قضا جو بھی نمازیں ہوئی ہوں تو اس کو بھی ادا کیا ہوگا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو سب کو آ جانا چاہیے. اگر کسی کی وجہ سے دعوت اسلامی چھوڑی ہے، کسی سے ناراض ہوئے ہیں، تو جس کا کلمہ پڑھا ہے اس سے تو اب راضی ہیں نا. تو اس کے جس کا کلمہ پڑھا سنت ہے تو اسی کی بیان کی جا رہی ہے نا، تیری میری تو نہیں کی جا رہی. تو اس لیے دعوت اسلامی کو نہیں چھوڑنا ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اب اپنے تعلق سے بڑا پیارا ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کافی اپنے آس پاس یا کچھ ایسے لوگوں سے صدمات ملتے رہے، لیکن میں اعلیٰ حضرت کے پیچھے تھا اور میں اس بات سے خود کو مطلب کہ وہ منا لیتا تھا، یار میرے اعلیٰ حضرت تو اچھے ہیں نا، میرے اعلیٰ حضرت تو اچھے ہیں نا، میرے اعلیٰ حضرت تو اچھے ہیں نا. اور یہ میرے اعلیٰ حضرت کے یہ میری یہ سوچ نے مجھے الحمدللہ آپ نے کئی دفعہ اس کا اظہار فرمایا ہے. بے شک میں جب کہ جیسے کردار بدزن تو آدمی ہوتا ہے تو میں بھی ذرا انسان ہوں، لیکن میں بس کہ میں تو اعلیٰ حضرت والا ہوں نا. اعلیٰ حضرت میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. بہت پیارے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی اللہ ہیں، عاشق رسول ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے اعلیٰ حضرت نے سنبھالا دیا ہے ان کے. تو جس کا خواہ اس کا گاؤ. تو میرا تو کوئی بیان، کوئی مدنی مذاکرہ سرکار اعلیٰ حضرت کے ذکر خیر سے خالی ہوتا ہی نہیں ہے الحمدللہ. وہی نا جس کا خواہ اس کا گاؤ. ہم نے ان کے ٹکڑے کھائے ہیں تو گیت گا رہے ہیں، گاتے رہیں گے انشاءاللہ. قیامت میں ان کو ڈھونڈیں گے کہ کہاں ہو، غوث پاک کے پاس چلنا ہے، ہم کو لے جانا آپ. تو اعلیٰ حضرت بولیں گے ہوں نا پہ چلو چلتے ہیں. غوث پاک کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے حضور آپ کو ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ نانا جان کے پاس لے چلیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ہیں تو اپنے تو ہیں وسیلے والے نا. تو انشاءاللہ یوں وایا وایا گھومتے ہوئے آقا کے پیچھے پہنچ جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم. بسم اللہ. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک بات اگر اور بھی ایڈ ہو جائے اس میں، آپ کی گفتگو سے ایک بات اور ذہن بن رہا تھا کہ بعض اوقات ذمہ داری اگر جو ہوتی ہے نا تو اس میں بھی انسان کام میں لگا رہتا ہے تو سستیاں کم ہوتی ہیں. ایک اسلامی بھائی اس طرح سے آئے تھے آپ کی خدمت میں تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ڈویژن کی ذمہ داری تھی لیکن آج کل کچھ پریشانیاں ہیں تو میں نے ذمہ داری چھوڑ دی ہے. تو آپ نے اسے مشورہ فرمایا تھا کہ جب پریشانی آئی تھی تو ایک کی 2 ذمہ داریاں کر لی، 2 ڈویژن کر لیتے آپ.
تو یہ بھی جو بعض اوقات مسائل یا معاملات ہوتے ہیں تو ہم دینی کاموں سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ اگر ہم مصروف رہیں تو استقامت رہے گی. یعنی مائنس کرنے کی باری آتی ہے نا تو معاذ اللہ دین کا کام مائنس ہوتا ہے، نیکیاں مائنس ہوتی ہیں. باقی دنیا کے نظام کو آدمی بالکل اسٹیبلش رکھتا ہے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. یعنی عجیب یار الٹی منطق ہے. مائنس ہی کرنا تو آدمی دنیا کے معاملات میں سے کچھ مائنس کر کے دین کے لیے وقت نکال لے. اب ٹائم ملے گا، فرصت ملے گی تو آئیں گے. اب یہ بالکل فارغ تھے ٹائم پاس کرنے کے لیے، اجتماع میں آ گئے تو ابھی کیا ہوا یار، کیا کمال کیا یار. مزہ تو اس میں کہ نہیں آپ تھوڑا وہ اپنی دکان جلدی بند کر کے آپ اجتماع میں آتے کچھ قربانی دے کر پھر اس کا ثواب دیکھیں گے تو عقل حیران رہ جائے گی. یہ بات درست ہے کہ دین کے کام میں ہی بندہ زیادہ تر اپنے آپ مائنس کو، اسی میں سے کرتا ہے. اب جیسے معاشی مسئلہ آتا ہے نا کاروباری یا مالی، تو سب سے پہلے جو دین کے لیے چندہ دیتا تھا نا، کسی کی مدد کرتا تھا، اس میں یار آج کل حالات صحیح نہیں ہے. گھر کے اخراجات میں اس سے کمی کی ہے نہیں کی، دیگر اخراجات میں کمی کی ہے نہیں کی، مگر مسجد میں اگر دیتا تھا یا کسی مذہبی طور پر خرچ کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، کسی غریب کی مدد کرتا تھا، تو اس کے پاس جواب موجود ہے کہ یار آج کل حالات آپ کو تو پتہ ہے کیسے ہیں. تو حالانکہ اس کو زیادہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک اس کو اور اضافہ کر کے دے پیارے حبیب کے صدقے میں. بالکل نیکیاں مائنس نہیں کرنی چاہیے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نعت خوانی کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن نعت خواں اتنا سفر کر کے چل کے جاتے ہیں تو ان کا خرچہ اپنے بلے سے ہوتا ہے. اس حوالے سے پھر کیا کیا جائے؟ کیا سفر کر کے آتے ہیں؟ یہ کہا سفر اور چیز ہے، نعت پڑھنا اور چیز ہے. جیسے کہ کسی عالم کو آپ بلائیں گے تو اس کو اگر اجرت دیتے بھی ہیں واعظ کی تو جائز تو ہے، ساتھ میں کرائے بھی دیتے ہیں نا. اب کوئی تھوڑی دوسرے ملکوں میں جاتے تو اپنے پلے سے کیسے جائیں گے. تو اسی طرح نعت خواں دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو اخلاقی طور پر وہ نہ بھی کہیں تو ہمیں ان کا خرچہ کرایہ دینا چاہیے. روز روز محفلیں ہوتی ہیں، آئے دن محفلیں ہوتی ہیں، سیزن آتے ہیں، ایک دن میں کئی محفلیں، تو یہ بیچارہ اب اپنے پلے سے ہی کہاں سے مطلب پیٹرول ڈالے گا اور خرچے کرے گا. تو آنے جانے کا کرایہ، ریٹرن ٹکٹ، اس میں یہ اجرت نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. اس کے لیے یہ تو مطالبہ بھی کر سکتا ہے. ہاں یہ اس میں بعض کاریگریاں کرتے ہیں، سنا ہے کوئی کو کرتا ہوا اس طرح، تو کہ وہ جیسے کسی شہر میں گئے یا ملک میں گئے تو ایک شخصیت نے، ایک پارٹی نے بلایا، اس کو ریٹرن ٹکٹ دی. اب اتفاق سے دوسرا بھی کوئی مل گیا تو اس سے بھی کھینچ لیے. وہ سمجھے گا میرے لیے آئے ہیں، یہ سمجھے گا میرے لیے، دونوں سے ٹکٹ لے لیے. یہ بھی سن رکھا ہے میرے کہ بعض، ہر ایک کا تو اتنا زیادہ کہ ویلیو بھی نہیں ہوتی ہوگی، تو یہ بھی سننے میں ہے کہ موقع ملتا ہے تو یہ ہاتھ مار دیتے ہیں. اس طرح ملک میں بھی اب جیسے کراچی سے کوئی لاہور جائے تو اس کا بھی تو کرایہ تو ٹھیک ٹھاک ہے نا، آنے جانے کا ہوائی جہاز کا. تو ریٹرن ٹکٹ اس سے بھی لے لیا، اس سے بھی لے لیا، اس کو بھی چھاپ لیا. کسی پر احسان کر دیا گیا، چلو آپ ون سائڈ دے دو ٹکٹ، باقی میں کر لوں گا. وہ کر چکا ہوتا ہے پہلے سے. اگر کوئی ایسا کرتا تو یہ تو فراڈ ہے، دھوکہ ہے. اس میں تو یہ جھوٹی بولے گا نا، ورنہ تو اس کو کون دے گا؟ پتہ ہے کہ یہ آ ہی رہا ہے اور ضمناً ہمارے پاس آ رہا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں دے گا کرایہ. تو ایسا نہیں کرنا. اس سے کیا کہ مذہبی لوگوں کو اس طرح کرنا چالاکیاں، کیونکہ یہ شعبہ بھی مذہبی ہے، تو اس طرح لوگ دین سے بڑے دور ہوتے ہیں، بہت متزن ہوتے ہیں. پھر جو لوگ ویسے ہی ہمارے نعت خوانیوں سے ہی سیٹ نہیں ہوتے تو وہ اور پھر ایسی مثالیں دے کر مطلب نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے اور اخلاق بھی اسے درست رکھنا چاہیے. جو مذہبی طبقہ جو بھی ہو نا، جیسے مذہبی طبقہ کوئی مقرر ہے، مبلغ ہے، کوئی نعت خواں ہے، کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی امام صاحب ہیں، کوئی مؤذن صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، یہ سب سمجھو کہ سفید چادر کی طرح ہیں. اور سفید چادر پر کوئی معمولی سا داغ بھی ہوگا دور سے نظر آ جائے گا. ایک عام شیوڈ ہے، کوئی خشخشی داڑھی والا، پینٹ شرٹ والا، چوراہے پر کھڑے ہو کر گالی بھی نکالے گا نا، اس کو کوئی نہیں بولے گا، دیکھے گا بھی نہیں کوئی اس کو. اور اگر کوئی مولانا مذہبی حلیہ، وضاقتہ،
اور وہ مطلب یعنی کہ زور سے ہنسے گا بھی تو نوٹ کیا جائے گا. یہ بہت پہلے ایک تاجر میرے پاس آیا تھا, جوڑیا بازار کا, اس نے کہا میں تاجر ہوں, دکان ہے میری. وہ باتوں باتوں اس نے بولا کہ یہ کیا مطلب ہم مولاناؤں کے پاس جاتے ہیں, یہ مولانا ہماری طرح ہا 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 کر کے ہنستے ہوتے. ارے بھائی ایسا سکھا کے گیا, حیران رہ گیا میں, شاید مجھے ہی سکھانے آیا ہے کہ مولانا کو ہنسنا نہیں چاہیے, ہم جو بھی کریں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہے, منہ چڑھا کے ہی بیٹھنا ہے. تو خیر وہ تو ویسے ہی میں نے کہہ دیا کہ مطلب مولانا کو سیریس لینا چاہیے, مسکرائے اور ایسا مسکرائے کہ آنے والا اپنے غم بھول جائے. مصیبت ہے کہ یہ نہیں آتا, یہ نہیں آتا, یہ منہ ہی چڑھا ہوتا حقیقت میں, منہ پھولا کے بیٹھا ہوا ہے. پھر کوئی بات آئی تو ہاں 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 کر کے بازوں کا ایسا ہنستا ہے کہ آدمی دیکھتا رہ جائے. یہ باتوں کی یہ عوام خواص یہ بہت سو میں یا تھوڑوں میں یہ کیفیات ہوتی ہیں, سمجھے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. قہقہ لگانا گناہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ سنت بھی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قہقہ نہیں لگایا, تو اس لیے اس سے بچنا مناسب ہے. کوئی لگاتا ہو تو اس کو ہم بری نظر سے نہیں دیکھیں گے. امام صاحب نے قہقہ لگایا اور آپ روانہ ہو گئے کہ یار اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے نماز مکروہ بھی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر اور شرائط پائے جاتے ہیں نماز بالکل پڑھیں, احترام کریں, ہاتھ چومیں, جو بھی کرتے ہیں وہ جاری رکھیں. اگر نذرانہ دیتے ہیں تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں. اگر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ قہقہ کیوں لگایا, میں اس کو نہیں دوں گا, تو تھوڑا بڑھا دیں, اور تاکہ شیطان نہ مراد ہے. ہمارے سر کے تاج ہیں, ہمارے امام ہیں, میں نمازیں پڑھاتے ہیں. یہ مطلب ذہن رکھے, شیطان کے چکروں میں نہیں آنے. لیکن یہ کہ اب یہ تو ہم عوام ہیں, ہم کو احترام جاری ہی رکھنا ہے. اور جو جس کو دیکھ کر قہقہ لگا کر آپ ریورس گیئر مارنے لگے تھے اور میں نے آپ کو روک دیا, تو اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے کہ اگر کوئی روکنے والا نہیں ہو تو ریورس گیئر مار کے چلا جائے گا, کہیں اور جا کے بیٹھ جائے گا, تو ایسا نہ ہو کہ نسلیں برباد ہو جائیں. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارے طبقے کو جن کو لوگ مولانا بولتے ہیں, حضرت بولتے ہیں, تو ان کو بہت صحیح بولتا ہوں, ایسی احتیاط کی ضرورت ہے. نہ کہ نہیں تو کل جا کر یہ جو آج حضرت اور رات پہ کل جا کر چوراہے پہ گالیاں نکالے گا, ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے بہت سنبھل کر رہنا ہے. اور ٹھک کر کے وہ بعض اوقات مذہب بدل دیتے ہیں. اس سے خر دماغ بعض ہوتے ہیں کہ اگر کسی مولانا سے بدزن ہوں گے نا تو وہ کھوپڑی گھوم جاتی ہے ان کی. تو گھومنی نہیں چاہیے, غلطی انہی کی ہے, لیکن ہمیں احتیاط زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا ایک اپنا مطلب منصب ہے. میں پرانی مثال دیا کرتا ہوں, ایک آپ لوگوں میں سے شاید کسی نے سنی ہو, بہت پہلے کی بات ہے, وہ عاشورہ تھا. اب مطلب دعوت اسلامی غالباً شروع نہیں ہوئی ہوگی. عاشورہ تھا تو ہمارے پیچھے روڈ پر نظر نہیں آتا تھا روڈ, ہماری گلی تو کلیئر تھی, میں اپنی بالکونی میں کھڑا تھا اور بالکل پیچھے روڈ پر جو کچھ ہو رہا تھا سنیے وہ ہو رہا تھا. عاشورے کا دوپہر کا وقت, تو کراچی میں بعض سڑکیں جو ہے نا اس طرح جام ہوتی کا مت پوچھو بات, اور بہت ڈھول تاشے یہ سب چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں بھگدڑ پڑی اور ہماری گلی میں بھی لوگ آئے, بھاگنے لگے, کوئی فائرنگ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اس طرح ہونے لگا گیا. اور پولیس کی ٹیم بھی آئی پکڑ تکڑ کرنے کے لیے, کوئی ہنگامہ ہو گیا ہوگا روڈ پہ. تو اس میں وہ بعض نوجوان بڑے جذباتی ہوتے ہیں. ایک نوجوان نے وہ دور سے ایک پتھر بڑا پتھر تھا, یوں بال جتنا, یہ پتھر پولیس کی طرف پھینکا. تو ایک سادہ بھیس میں کوئی تھا, اس نے یوں کر کے بڑھ کے کیچ کر لیا اس کو. میں صحیح بولتا حیران رہ گیا, یار اس کے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں, یوں پتھر کیچ کر دیا جو پریشر سے آیا تھا. میں نے کہا اب یہ نشانہ باز بھی ایسا ہی ہوگا, یہ گرا, میں نے کہا مارنے والا, یہ اٹھا کے مارے گا اس کو, نہیں پڑے گا نیچے. تو یہ پتھر اس نے یوں ڈال دیا سائڈ میں. اور میں تو حیران رہ گیا کہ یار یہ اتنا اچھا آدمی نے مارا نہیں,
तो बाद में समझ पड़ गई कि इनका मनसब नहीं है मारना, इनके पास बंदूक होती है, फायरिंग नहीं कर सकते, इनको ऊपर से आर्डर आता है, इनके जो भी बड़े होते हैं ना वो जब बोलते हैं ना तब ये फायरिंग करते हैं, शेलिंग करते हैं, जो भी करते हैं, ये निज़ाम एक बना हुआ ये मुनासिब है, वरना तो वो हर पुलिस वाला फायरिंग करने लगे तो फिर तो अपनी मर्जी से तो लाशों के अंबार लग जाएंगे। खैर, तो ये मैंने देखा। फिर अब वो बहुत पुरानी बात है, मुझे इतनी समझ तो पड़ती नहीं थी, किसी ने बोला कि ये SDM था। अच्छा, ये एक ओहदा होता है, ये भी बहुत बाद में समझ पड़ी, मैं HDM बोलता था, अपने को समझ नहीं थी ना, तो अच्छा ये HDM था भाई, इतना मजबूत आदमी यार, यूं डाल दिया, फिर समझ पड़ी कि यार इसका मनसब नहीं था मारना, इसका मनसब था अमन कायम करना, ये पकड़ लेता तो कानून के हवाले कर देता, हाथ में नहीं आया तो ये मार नहीं सकता। तो ये मतलब इसमें भी सीखने का है, मतलब कि हमारा मनसब जो भी है, अगर अवाम हमें बुरा भला के दे कुछ भी करते हैं, हमें मतलब बिफर कर, समझे, कोई उल्टी सीधी जबानें नहीं बोलनी, न इन पर शफकत ही करनी है, इनको शरीयत के कानून के हवाले ही रखना है, अपने हाथ में कानून नहीं लेना। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए कुछ सवालात पूछे गए हैं, 2 सवालात अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। पहला सवाल यह है कि फ़जर और असर की नमाज के बाद नवाफिल क्यों नहीं पढ़ सकते, इसकी वजह। और दूसरा सवाल यह है कि अगर आपके तरफ से अदा करदा जो शजरे में औराद वज़ाइफ हैं, अगर किसी ने नमाज के बाद वो नहीं पढ़े और इतनी ताख़ीर हो गई कि दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो गया, तो इसमें कोई हर्ज है या नहीं? असर और फजर के बाद नवाफिल क्यों नहीं पढ़े जाते, यूं अपने फरमाना सवाल। हाँ, तो ये शरीयत ने मना किया है, कुरान हदीस की रोशनी में उलमा ने हमें ये बताया है, तो हम इस पर अमल करेंगे। इसकी लॉजिक जो भी हो, हिकमत, उस पर बहस करनी ज़रूरी नहीं है, होंगी हिकमतें। अच्छा, और दूसरे, हाँ, जो भी औराद व वज़ाइफ रह जाते हैं तो अव्वल तो बेहतर ये कि वक्त के अंदर पढ़ लीजिए, अगर रह भी जाए तो बाद में पढ़ ले, इसको छोड़े नहीं। बल्कि इसकी हदीस शरीफ भी है, ये जन्नत में ले जाने वाले आमाल पेज नंबर 152 पर अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने विर्द या इसमें से किसी चीज से महरूम रह जाए और फिर उसे फज्र या जोर के बाद पढ़ ले, तो उसे वही सवाब अता किया जाएगा जो रात में पढ़ने पर अता किया जाता है। ये रात के औराद और वज़ाइफ की ये मतलब है कि हदीस पाक में तज़किरा है, सही मुस्लिम शरीफ का इसमें हवाला दिया है। पढ़ सकते हैं मतलब बाद में, लेकिन असल वक्त में पढ़ना चाहिए, इसको बेहतर यही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फहद अली भाई ये सवाल कर रहे हैं कि आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह पाक से बातें करना, ये कैसा अमल है? तो वह अल्लाह पाक का मकान आसमान पर वो अल्लाह रहता है ऐसा नहीं है, अल्लाह मकान से पाक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं समत यानी डायरेक्शन भी अल्लाह की कोई नहीं है कि हम इस डायरेक्शन पर अल्लाह है, इस पर नहीं है, माज़अल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। तो यूं आसमान की तरफ इसलिए मुंह करता है कि इसका जहन बना होगा अल्लाह का मकान है, तब तो ये, क्योंकि अब ज़ाहिरी तौर पर तो बोल नहीं रहा हूँ, खाली यूं कर रहा है तो इस पर हुक्म तो नहीं लगेगा, लेकिन ये कि उसको ऐसा करना नहीं चाहिए कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो हम दुआ मांगते तो कौन सा ऊपर देखते हैं, बल्कि दुआ मांगते वक्त तो निगाह नीची रखनी चाहिए कि नज़र चली जाने का खौफ है, दुआ में हाथ ऊपर उठाए। इसी तरह नमाज में आसमान की तरफ देखना ये मकरूह तहरीमी है, यानी नाजायज़ और गुनाह है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि। जीशान भैया ये सवाल कर रहे हैं कि तहज्जुद के लिए सोना शर्त है, तो ये बता दें कि अगर किसी की बैठे बैठे आँख लग जाए
تو کیا یہ شرط پوری ہو جائے گی؟ ہاں اگر عشاء کی نماز پڑھ لی اس نے اور بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو اس کی تہجد کا وقت شروع ہو گیا. چاہے ایک منٹ آدھا منٹ 12 سیکنڈ ہے نا آنکھ لگ گئی تو یہ تہجد کا اس کے لیے وقت آ گیا. جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے. جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے. رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب. سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ جامعۃ المدینہ مجلس کی طرف سے ہمیں پاکستان بھر کی کارکردگی ملی ہے کہ 21,000 تہجد ادا کرنے والے اور روزہ رکھنے والے 19,556 یہ انہوں نے کارکردگی ہمیں بھیجی ہے. ماشاءاللہ تہجد ہے مشکل ویسے سردیاں بھی ہیں تو یوں مطلب ماشاءاللہ اللہ دونوں کہ یہ عبادت قبول فرمائے اور پہلی رجب کے بعد ابھی ایسا ہو کہ جیسے اب آگے بھی چلتا رہے. تہجد تو روز پڑھ سکتا آدمی روزہ روز نہیں رکھ سکتا اور خصوصاً طلباء کے لیے تو میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کبھی کبھی کہ انہیں کبھی کبھی عرض کیا میں نے حال کل پرسوں بھی کیا تھا کہ اگر وہ روزے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے یا ایسی گنودگیاں اور جھونکے اور کہ یہ علم حاصل کرنے میں رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے تو اب یہ نفل روزہ نہ رکھے. افضل وہی ہے کہ علم دین حاصل کرے. دونوں اگر نہیں چلا سکتا تو اسی طرح جو طالب علم نہیں ہے تو وہ بھی اگر نوکری کرتا اور نوکری میں جو اس کی ضروری کام ہے جو ڈیوٹی اس میں کوتاہی ہے روزے کی وجہ سے کمزوری تو اگر کوئی سیٹ پرائیویٹ سیٹ اور اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا وقف کا کوئی ادارہ ہے تو اس میں کوئی اجازت اس کو دینے والا ہے نہیں اس کی کوئی نہیں دے سکتا تو اس لیے وہ پھر نفل روزہ نہ رکھے اور وہ کام اپنا جس کا تنخواہ لیتا ہے یہ پورا کرے. اسی طرح عوام کہ نہ طالب علم ہے نہ اسی طرح کی کوئی ان کی جاب ہے تو ان کے لیے بھی ایک دیگر عبادات جو یہ ادا کرتا رہتا ہے اس میں کمیاں نہیں آ جاتی تو وہ عبادات اس کی کما کوہ پوری ہو رہی ہیں روزہ اس میں رکاوٹ نہیں بن رہا. تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں روزے کی فضیلت زیادہ ہے یا جو عمل چھوٹا اس کا اس کی فضیلت زیادہ تھی. اس طرح کی کوئی تقسیم غالباً ہوگی لیکن مجھے اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. پڑھا تھا مطلب کہ جو مستقل روزے رکھتے ہیں نا ان کے لیے کہ یہ اس طرح کی اگر اس کی عبادات میں کمزوری آ جاتی تو پھر مستقل یعنی پرماننٹ جو روزے رکھتے ہیں ڈیلی یہ پھر نہ رکھیں. بہتر یہ روزے ہیں اپنے صوم داودی کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن خوراک مل جائے. پھر اب یہ کیا بعض صحابہ روز روزے رکھتے ہیں بات اچھی ہے عبادت لیکن پھر رات میں پانی وغیرہ کم پیتے ہیں. آج کل تو ایک آدھ گلاس پیتے ہوں گے یہ اب بھی سمجھ نہیں آتی لیکن بہت مشکل ہو جائے گا خدا نخواستہ کیونکہ وہ گردہ جو ہے نا گردے میں ایک طرح کے جراثیم ہیں. کئی جراثیم ہمارے بدن میں ہوتے ہیں کہ وہ مفید ہوتے ہیں اور فوج ہوتی ہے یہ جو بیماریوں کے جراثیم سے بالکل یعنی کہ ان کی وار ہوتی ہے تو یہ طاقتور ہوتے ہیں نا تو ان کو مار بھگاتے ہیں یہ جراثیم بیماریوں کو بیماری کے جراثیم کو. تو اس طرح مطلب یہ کہ
वो गुर्दे में ये जरासीम जो है ना, एक मखसूस जरासीम, ये मछली की तरह है, इनको पानी चाहिए, ये पानी में ये रहेंगे। अगर पानी इनको नहीं मिला सही तो ये कुछ बढ़ जाएंगे, कुछ मरियल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और बीमारियों के जरासीम अटैक करेंगे तो ये इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये इसकी, ये मेडिकल जो है ना, ये इस तरह है। ये मुझे अपने तजर्बात हुए, तो इसलिए मैं मतलब ये कि समझाने के लिए आपको अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया गुर्दे की किसी जाने वाली किसी नाली में। अच्छा, अब ये डॉक्टर को भी नहीं, ये टेस्ट में भी नहीं आता कि जरासीम कौन से हैं। इन्फेक्शन बोलते हैं जरासीम को, जरासीम हो जाते हैं। तो ये कौन से जरासीम है ये टेस्ट में नहीं आता। टेस्ट में वो जरासीम आते थे, कोई जरासीम है जो गुर्दे की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसका ना दर्द होता है ना समझ आती है। टेस्ट जब भी करो वो जरासीम है और पानी की वजह से वो रुक जाते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे ताकीद की कि तुम रोजे नहीं रखो, तुम रमजान के रोजे भी मत रखो, अगर तुम अपने गुर्दे बचाना चाहते हो तो। कि हैं और वो बढ़ रहे हैं, पानी इसको हर वक्त चाहिए, आधे आधे घंटे 2-2 घूंट पानी पीना है। तो ये जरासीम को ये पानी रोकता रहेगा, अंदर नहीं जाएंगे, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रमजान के रोजे तो नहीं छोड़े अल्लाह की रहमत से, मगर वो नफल रोजे मैंने छोड़ दिए, है वो जान बचाना भी। अब एक डॉक्टरी है और मतलब देखिए मैं इतना कमजोर पड़ गया था, ऐसी पोजीशन हो गई थी मेरी, कुछ ऐसे दिन गुजरे मेरे के भारी पड़ गया था मुझे, और डॉक्टर ने भी डरा दिया था। अब वो रमजान शरीफ का महीना आ रहा था, गर्मियां उन दिनों उरूज पर थी, और मेरा ज़हन बना हुआ था मैं रोजे तो नहीं छोड़ूंगा रमजान के, और मैं ठंडक में रहूंगा। मैं एसी नहीं लगवाता था, मैं एसी लगा लिया अपने घर में, पहले से लगा लिया, मुल्क से बाहर था मैं, एसी लगवा लिया। रमजान आ रहा था उन दिनों, शब बारात के दिनों में मैं आया और मैंने कहा मैं एसी में सारा दिन पड़ा रहूंगा, मदनी मुज़ाकरे नहीं करूंगा, ये मुस्तहब काम है, रोज़ा रमज़ान का फ़र्ज़ है, मैं घर में पड़ा रहूँगा एसी में और रोज़ा रखूँगा मैं रमज़ान का। यानी यहाँ तक मेरी नौबत आ गई थी। तो अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया कि घर में रहने की नौबत नहीं आई मेरी। मैं यहाँ मदनी मुज़ाकरे बराबर हुए और ग़ालिबन एक भी नागा भी नहीं हुआ, और रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे हुए अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ये ख़ास पैकेज मिल गया मुझे अल्लाह की रहमत से कि मेरा रमज़ान जो था ना वो डिस्टर्ब उसमें नहीं हुआ। तो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एज फैक्टर भी है ना, तो दिल मेरा भी बहुत चाहता है कि मैं 6 रजब के रोज़े तो कम से कम रख लूँ, तो 11वीं के 11 जैसे पुनः रोज़ा रख लूँ, फिर बस मैं मजबूर हूँ, नहीं रख पाता, मैं डरता हूँ। डॉक्टर ने डराया हुआ है, पानी पीना है, सेरम क्रिएटिनिन ये भी बढ़ जाता है, पानी ना पियो तो मेरा बढ़ जाता है। पानी का इस पर प्रेशर डालना पड़ता है, ये जहर है, ये भी गुर्दे को डैमेज करता है। वरना जज्बा शौक रोजा रखता हूँ तो मुझे तो सही बात है मजा आता है। आजकल तो यकीन माने बिल्कुल आसान है रोजा, बिल्कुल आसान है रोजा। अल्हम्दुलिल्लाह पहली रजब का रोजा रखा मैंने, पीर शरीफ का भी रखने का मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अरसे तक तो बिल्कुल ही रोजे छोड़ दिए मैंने, नफली रोजे, लेकिन फिर मैं आ गया मतलब थोड़ा पीर शरीफ तक। अच्छा, तो अब मुझे वैसे मजा आता है। अच्छा, अब ये सर्दियों के दिन है, अब ये आपके साथ मदनी मुज़ाकरे में इंशाल्लाह जो भी ये सहरी तो अल्लाह नसीब करे, आप लोग जो भी करेंगे मैं शायरी कर लूंगा, और फिर दिन भर मैंने खाना किया है, रात जागना है, दिन तो सोना ही होगा, पानी पीते रहना है, ये काम है। पानी जरूरी है ना, कोई खाने की आमतौर पे ऐसी को भूख और ये शिद्दत, और बूढ़े आदमी को इतना नहीं होता, मतलब ये कि बार बार भूख लग जाए और पेट में चूहे दौड़ने लगे, आमतौर पे कम होता है ऐसा। तो पानी में अल्हम्दुलिल्लाह पीता हूँ, और पानी पीने से प्रॉब्लम ये होता है कि पेशाब जल्दी लगता है। अभी भी शुरू से थोड़ा लग गया था पेशाब, बैठा हूँ, इतना शिद्दत नहीं है कि मुझे भागना पड़े, लेकिन ये कि अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, रोकना नहीं चाहिए पेशाब को, तिब्बन नुकसान दे कहते हैं इसको।
تو یہ مطلب میری اس طرح کی کچھ کہانی ہے. تو اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں, وصیت کرتا ہوں کہ روزے رکھیں ضرور, نہیں چھوڑیں. رات کو پانی کا اسٹاک کر لیں. پانی نہیں پیتے پھر دن کو پی نہیں سکتے, تو یہ اب بھی جوانی یہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر زندہ رہ گئے نا تو میں نے پانی بہت پیا ہے, اس کے باوجود مطلب میرے لیے آزمائشیں ہوئی. تو جو پانی پیتے ہی کم ہیں, خالی پانی سونگتے, محاورہ ہے جوانی سونگتا ہی ہے, پیتا نہیں ہے. ایک گلاس پیتا ہوگا, ہاں یہ دیکھو بوتل دکھا رہا دیوانہ. واقعی بوتل ہونی چاہیے. میں ایک دور میں بوتل اپنے ساتھ رکھتا تھا, کسی کے گھر جاؤں کہیں جاؤں اپنے ساتھ پانی کی بوتل. کوئی پرانا دور میرا دیکھا ہوا کسی نے, وہ جو حج میں بوتل رکھتا ہے نا, وہ بوتل میں رکھتا تھا ساتھ اپنے پانی پی. کسی سے وہ ایک ذہن بھی تھا, کسی سے سوال بھی نہیں کرنا ہے کہ پانی پلاؤ, آپ نے پی لیا.